بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک کی ولادت بسعادت۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خدا نے تمام تر انسانوں کی روحوں میں سب سے پہلے بنائی جانے والی روح اقدس کو پوری انسانیت کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کے اتارنے کا سوچ لیا۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ حبشہ کے لائے ہوئے یمن سے ہاتھی والی فوج کو خدا کی بھیجی ہوئی ابابیلوں کے ہاتھوں پیٹے ابھی صرف 61 دن ہوئے تھے۔ وہ سال عام الفیل کے نام سے مشہور تھا۔ پیر کا دن تھا، 21 اپریل 571 عیسوی کی بات ہے، جب خدا نے اپنی کائنات کو اتنا نوازنے کا سوچا جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ یہ دن میلاد رسول اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن تھا، جب آسمانوں پہ چراغاں ہوا اور کائنات کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک روشنیوں کے دریا بہے۔ خانہ کعبہ میں ایستادہ 360 بت لرزے۔ اس وقت ایشیا کی بڑی قوی اور مغرور ریاست ایران کے شہنشاہ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ خوش نصیب ترین ہستی دنیا میں اتر آئی جس کے تفیر خدا نے یہ کائنات بنائی تھی۔ کائنات کی خوش نصیب ترین والدہ حضرت آمنہ ہیں، جنہیں خدا نے فی احسن تقویم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں ہونے کا شرف بخشا۔ والد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند مہینے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ کعبے کے متولی قریش کے مؤثر ترین شخص سیدنا عبد المطلب کو پوتے کی ولادت کی خبر ہوئی تو بھاگے بھاگے آئے، پوتے کو گود میں لے کر خدا کے گھر چلے گئے اور کعبہ کی دیوار اور 9 مولود رسول آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ساتھ بازوؤں میں لے کر اونچی آواز میں خوش الحانی سے فی البدی اشعار کہنے لگے۔ فی احسن تقویم کے روپ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ہفتوں بعد بنی سعد کے خانہ بدوش سے 10 شیرخوار بچوں کی مائیں اپنے خامدوں کے ساتھ اپنی اپنی سواریوں پہ چڑھی مکہ آئیں۔ اس خانہ بدوش قبیلے کے ڈیرے مکہ کے 3 اطراف میں کوئی 10-15 میل کے فاصلے پہ پھیلے ہوتے تھے۔ وہ اپنے ڈیرے موسم کے لحاظ سے بدلتے رہتے۔ گرمیوں میں وہ پہاڑی بستی طائف کی طرف سرک جاتے، جہاں بنی سعد کا ایک نسبتاً مکمل ٹھکانہ بھی تھا، جو پہاڑی گاؤں میں بنی سعد کی بی بی حلیمہ کا گھر تھا، حوازن کے علاقے میں۔ اس گاؤں کا نام شیتا تھا۔ اس گھر کے صحن میں ایک کنواں تھا۔ اپریل کے آخری دنوں میں بی بی حلیمہ اپنے خاوند حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ اپنی 9 دوسری ہم جولیوں کے ہم رکاب مکہ آئیں۔ دودھ پلانے والی 10 آیائیں مکہ پہنچ گئیں۔ جن گھروں میں بچے پیدا ہوئے تھے باری باری ہر آیا ان گھروں میں پہنچ گئی۔ سیدہ آمنہ کے گھر میں ایک ایک کر کے ساری آیائیں آئیں۔ سب نے دیکھا بچہ صحت مند ہے، خاندان جاہو چشم والا ہے، مگر بچہ یتیم ہے۔ ہر آیا دودھ پلانے کی مدت ختم کر کے بچے کے باپ سے انعام کی توقع رکھا کرتی تھی۔ جس یتیم کا باپ مر چکا ہو وہاں وہ کس سے توقع کرتی؟ ایک دادا تھے عبد المطلب، مگر دادا کا اپنا بھی انہی دنوں بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا حمزہ۔ حمزہ کو انہی آیاؤں میں سے ایک آیا مل گئی۔ ایک یتیم بچہ کسی آیا نے گود نہ لیا۔ وہ بچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ ایک آیا بھی اتنی غریب اور مسکین تھی کہ کسی نے اپنا بچہ اسے پیش نہ کیا۔ وہ آیا بی بی حلیمہ تھی۔ شام ہو گئی۔ شہر سے باہر اپنے بنائے عارضی پڑاؤ کی طرف ساری آیائیں چلی گئیں۔ بی بی حلیمہ اپنے خاوند حارث بن عبد العزیٰ کے پاس جا کے چپکے سے بولی، ابو شیمہ، مجھے بغیر کسی بچے کو گود لیے پڑاؤ میں جا کے اپنے قبیلے کی دوسری آیاؤں سے آنکھ ملانے میں شرم آتی ہے۔ شہر میں سارے بچے کسی نہ کسی نے لے لیے، ایک یتیم بچہ جسے میں بھی منع کر آئی تھی اسے کسی نے نہ لیا۔ تم کہو تو میں اسے لے آؤں؟ ابو شیمہ حارث بن عبد العزیٰ بولے، لے آؤ۔ بی بی حلیمہ نے سیدہ آمنہ کے دروازے پہ دوسری بار دستک دی، بولی، میں بچے کو لینے آئی ہوں۔ سیدہ آمنہ نے اپنا لال بی بی حلیمہ کی گود میں ڈال دیا۔ بی بی حلیمہ کا جو شیرخوار بچہ تھا اس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ بچہ بھی کمزور پتلا سا تھا۔ بی بی حلیمہ خود غربت اور قسم پرسی کے باعث نڈھال اور کمزور جسم کی تھیں۔ ان کا خاوند حارث کبھی بیمار نہ ہوتے ہوئے بھی بیمار اور لاچار دکھائی دیتا تھا۔ بی بی حلیمہ جس گدی پہ سوار ہو کے آئی تھی وہ ہڈیوں کا پنجر تھی، چلتی تو اس کے گھٹنے آپس میں رگڑ کھاتے۔ بار بار اس کے قبیلے کی عورتیں اپنی سواری کو روک کے بی بی حلیمہ کا انتظار کرتیں اور عجیب تمسخر سے بی بی اور اس کی کمزور گدی کو تکتیں۔ بی بی کے شوہر حارث کی اونٹنی بھی بوڑھی تھی،
مفلسی عجیب شے ہے، انسان اور جانور دونوں کا غربت میں مبتلا ہو کے دودھ سوکھ جاتا ہے۔ بی بی حلیمہ سیدہ آمنہ کے یتیم کو لے کر آتی ہوئی یہ سوچتی آئیں، اس یتیم کو کیسے دودھ پلاؤں گی، میں خود اتنی کمزور ہوں۔ بی بی حلیمہ نے ساری کہانی بعد میں خود سنائی، بولی، جوں ہی میں اپنے خیمے میں آئی مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب خوشگوار صحت مند تبدیلی محسوس ہوئی۔ اتنے میں خیمے سے پردہ اٹھا کے میرا خاوند ابو شیمہ آ گیا۔ اس کے آنے کا انداز ہی اتنا خوشگوار تھا جیسے وہ کوئی اچھی خبر لے کے آیا ہو۔ وہ زمین سے اوپر اچھلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیالے سے بڑا برتن تھا۔ وہ برتن میرے آگے سرکاتا ہوا خوشی سے چیخنے کے انداز میں کہہ رہا تھا، حلیمہ یہ دیکھ، یہ دیکھ۔ میں نے دیکھا، وہ برتن دودھ سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ یہ کہاں سے لائے؟ اپنی اونٹنی نے دیا ہے۔ میں ہکی بکی رہ گئی۔ ہماری اونٹنی تو بڑی عمر کی وجہ سے کتنے عرصے سے دودھ دینے سے رک گئی تھی۔ یہ کیسے؟ بس دیکھ لو، یہ سارا دودھ اپنی اونٹنی کا ہے، اس سے بہت زیادہ۔ اتنا تو میں پی آیا ہوں، اونٹنی کے بچے کو بھی پلایا ہے، یہ تو تمہارے لیے ہے۔ یہ سارا؟ ہاں۔ میں نے اٹھ کے خیمے کا اٹھا ہوا پلو اچھی طرح گرا دیا۔ شام کی روشنی خیموں کی درزوں سے اندر آ رہی تھی، بغیر چراغ جلائے۔ ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھوں کے چراغ جل رہے تھے۔ میں نے پیالہ پکڑ کے پیا، کمال ہو گیا۔ میں ہونٹوں سے دودھ کی گاڑی سفیدی پونچھتی ہوئی بولی۔ پھر میں نے اپنے خاوند کو بتایا کہ میرا جسم بھی دودھ سے بھر گیا ہے۔ دونوں بچوں نے سیر ہو کے پیا، پھر سو گئے۔ میرا خاوند خوشگوار حیرانی سے مجھے تکتا گیا، پھر بولا، حلیمہ مجھے لگتا ہے تم کوئی بہت ہی بابرکت روح والا بچہ لے آئی ہو۔ یہی لگتا ہے، تم دیکھو ابو شیمہ، میں تو اسے یتیم سمجھ کے پہلے چھوڑ آئی تھی، سبھی چھوڑ گئی تھی اسے، لیکن اس کی ماں کہہ رہی تھی میرا بچہ بڑی شان والا ہے، تم دیکھنا۔ ابو شیمہ میں نے تو دیکھ لیا، مجھے بھی دکھ رہا ہے حلیمہ۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں، رات وہ لوگ بہت سکون سے سوئے، بڑی گہری اچھی اور لمبی نیند آئی۔ صبح سے قبیلے کی عورتیں اپنی اپنی سواریوں پہ اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ میری سواری کمزور سی سفیدی مائل گدی جو پورے قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی، وہ ایسے بھاگنے لگی کہ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ وہی گدی ہے۔ ذرا سی دیر میں میری گدی سارے قافلے کی عورتوں کی سواریوں سے آگے نکل گئی۔ میں جس عورت کی سواری سے آگے کو نکلتی، وہ گردن موڑ کے مجھے کہتی، اے دختر ابی ذؤیب، یہ تیری وہی گدی ہے یا کوئی اور؟ میں کہتی، وہی ہے۔ جب میں آگے نکل جاتی تو مجھے پیچھے سے اپنی ہم جولیوں کی آوازیں آتی، حلیمہ ذرا اپنی گدی روک، ہمیں برابر آنے دے۔ برابر آ کر وہ مسلسل بڑبڑاتی جاتی، سمجھ میں نہیں آتا تیری گدی میں کہاں سے اتنی جان آ گئی، اس سے تو آتے ہوئے چلا بھی نہ جاتا تھا، اب تو کیسے سرپٹ ہو گئی، حد ہو گئی۔ جس وقت کا ہم نے اپنی بستی میں پہنچنے کا اندازہ لگایا تھا، اس سے پہلے ہم وہاں پہنچ گئے۔ بنو سعد کا سارا علاقہ ان دنوں قحط زدہ تھا، مدت سے ادھر بارش نہ ہوئی تھی، ہریالی بہت کم تھی۔ پہلے ہی معمول تھا کہ بکریاں صبح سے شام تک ہریالی کی تلاش میں ماری ماری پھرتیں اور بھوکی آتیں۔ اب جو بکریاں صبح جاتیں تو شام کو پیٹ بھر کے پلٹتیں، ان کے تھان دودھ سے بھرے ہوتے، ہمارے خیمے کے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ ہماری بستی میں خبر پہنچ گئی، لوگ اپنی بکریوں کے چرواہوں کو کہنے لگے، جدھر دختر ابی ذؤیب کی بکریاں پھرتی ہیں وہیں لے جا کر چروایا کرو۔ وہ اپنی بکریاں ہماری بکریوں کے ساتھ ساتھ رکھتے، مگر پھر بھی ان کی بکریاں خالی پیٹ پلٹتیں۔ اچھا وقت تیزی سے گزرتا ہے۔ 2 سال کا وقفہ پلک جھپکنے میں گزر گیا۔ مکہ سے لایا ہوا یتیم قریشی بچہ عام بچوں کی نسبت بہت توانا اور صحت مند تھا۔ ہمارا شیرخوار عبداللہ بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ ہماری بڑی بیٹی شیمہ جو اس وقت 6 سال کی تھی جب ہم نے یتیم بچہ گود لیا تھا، اب وہ 8 سال کی ہو گئی تھی۔ ان 2 سالوں میں وہ بھی آسودگی سے بڑی ہوئی۔ یتیم قریشی بچے کو ماں کے پاس مکہ پہنچانے کا وقت آ گیا۔ دل ہی دل میں ہم دونوں میاں بیوی یہ تہیہ کیے ہوئے تھے کہ بچے کو اس کی والدہ سے ملوا کے پھر اپنے پاس لے آنا ہے۔ ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ بچہ بہت بابرکت ہے، اس کی برکت سے جو خیر و نعمت ہمارے گھر پہ ہوئی تھی، ہم اس سے اچھی طرح آگاہ تھے۔
اس لیے ہم اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے بہت حریص تھے۔ مکہ گئے۔ یتیم قریشی کی والدہ اپنے بچوں کو گود میں لے کر خوشی سے روتی رہی۔ وہ بار بار اسے چومتی، اس سے کھیلتی۔ اس نے ہمارے اندازے سے زیادہ توقیر کی، مگر ہم وہاں سے رخصت ہونے کی بات ہی نہ کریں۔ کئی بار ہمیں اندازہ ہوا کہ جیسے یتیم قریشی بچے کی والدہ انعام و اکرام دیکھ کر شکریہ کے ساتھ ہمیں رخصت ہونے کا اشارہ کر رہی ہے، مگر میں مسلسل یتیم قریشی بچے کی والدہ کی منتیں کرتی رہی کہ بچے کو کچھ دیر اور ہمارے پاس رہنے دیں۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔